السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ نماز اسلام کی اساس اور بنیاد ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انقضت عر الاسلام عروۃً عروۃً وَكُلَّمَا انقضت عروۃ تشبث الناس بالتي تلیہا۔ میں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور فرمایا کہ سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ جہاد کی ہوگی، اور سب سے آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ نماز کی ہوگی۔ آخر میں لوگ نماز کو بھی صحیح ادا نہیں کریں گے، کئی تو پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو نماز کے طریقے کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ آج کی پہلی حدیث، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للرکعۃ الثانیہ لم ینہض حتی یستوی قاعدا۔ حضرت مالک بن حویرث بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے بذات خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگتے تو بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے۔ یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے ایسے سیدھا کھڑے ہو گئے، نہیں، پہلے آپ بیٹھتے، جسے ہم جلسہ استراحت بھی کہتے ہیں۔ تو دو سجدے کر کے بیٹھ جاتے، اطمینان سے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، ایسے ہی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث یہ بھی حضرت مالک بن حویرث کی روایت ہے، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للرکعۃ الثانیہ اعتمد علی الارض۔ ماتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تو زمین پر سہارا لے کر کھڑے ہوتے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے سے اٹھے ایسے اگر بیٹھ بھی جائیں، ایسے یہاں ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی اٹھ کے ایسے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آگے ہاتھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے زمین پہ ہاتھ رکھتے ہی نہیں ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے یہاں پہ ایسے ہی تھوڑا سا ایسے ہوئے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے، وہ آگے زمین کا سہارا نہیں لیتے۔ جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ ہاتھ لگا کے پھر آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی دو روایتیں صحابہ کرام نے کتنی تفصیل سے بیان کیا۔ مطلب ایک روایت میں نبی علیہ السلام جب زمین پہ ہاتھ لگاتے ایسے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، تو آٹا جو کہ ایسے گوندتے ہیں، ایسے رکھ لیں یا ایسے، عام طور پہ ایسے رکھتے ہیں آٹے میں، ایسے ہاتھ رکھ لیں زمین پہ، ایسے ہاتھ رکھ کے پھر کھڑے ہونا ہے، ایسے ہی نہیں کھڑے ہو جانا۔ اور دوسرے کہ پورا ہاتھ، وہ جو عام طریقہ ہے کہ پورا ہاتھ رکھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے۔ آخری حدیث آج کے حوالے سے، وعن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الرکعۃ الثانیہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو فرمایا کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے اٹھا لیتے تھے۔ اپنے ہاتھ بعد میں اٹھاتے، گھٹنے پہلے اٹھاتے۔ تو جب ہم نے سجدے کی روایت بیان کی تھی، اس میں یہ بیان کی تھی بات، جب سجدے میں جانا ہے تو زمین پہ ہاتھ پہلے رکھنے ہیں، گھٹنے بعد میں رکھنے ہیں، اور جب سجدے سے اٹھنا ہے اگلی رکعت کے لیے تو گھٹنے پہلے اٹھانے ہیں، ہاتھ بعد میں اٹھانے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے، اور باقی رکعت تو ساری ویسے ہی ہے جیسے پہلے بیان کر دی۔
آگے اب تشہد کے حوالے سے حدیث کال کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔